معزز سامعین، انسان دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ شہد کی مکھی کی مانند ہوتے ہیں اور کچھ گندی مکھی کی مانند۔ شہد کی مکھی تو شہد بناتی ہے، مگر گندی مکھی نجاست کے اوپر بیٹھتی ہے۔ ان دونوں کے اندر ایک بنیادی فرق ہے۔ گندی مکھی کے دماغ میں نجاست کی بو ہوتی ہے، یہ گندی چیزوں کی تلاش میں ہوتی ہے، جہاں گندگی دیکھے گی وہیں بیٹھے گی۔ جسم پر بھی بیٹھی تو جہاں زخم ہوگا یہ وہاں بیٹھے گی۔ لہذا گندی مکھی کی سوچ گندی، اس کی تلاش گندگی، اس کی پسند گندگی، وہ ہر وقت گندی چیزوں کے ارد گرد گھومتی پھرتی، وہی اس کا ڈیرا اور بسیرا ہوتا ہے۔ جبکہ شہد کی مکھی کے دماغ میں خوشبو رچی ہوتی ہے، وہ ڈھونڈتی ہے تو پھول کو، وہ بیٹھتی ہے تو پھلوں پر، وہ اگر چوستی ہے تو پھلوں کے رس کو۔ شہد کی مکھی چمن کو ڈھونڈے گی، پھول اور پھلوں کو ڈھونڈے گی، اس کی سوچ اچھی ہوتی ہے اور یہ ہر وقت اچھی اور خوشبودار چیزوں کی تلاش میں رہتی ہے۔ اس مثال کو سامنے رکھ کر سوچیں تو انسانوں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ شہد کی مکھی کی مانند ہوتے ہیں، ان کے اپنے اندر بھی خیر ہوتی ہے اور وہ دوسرے کے اندر بھی خیر کو تلاش کرتے ہیں۔ وہ دوسروں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، وہ دوسروں پر نظر ڈالتے ہیں تو انہیں دوسروں میں خیر نظر آتی ہے۔ ان کی نظر میں دنیا کے سب لوگ اچھے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اپنے اندر اچھائی ہوتی ہے۔ اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی اپنی سوچ گندی ہوتی ہے، ان کے اپنے اندر خباثت بھری ہوتی ہے۔ وہ وہاں بیٹھتے ہیں جہاں انہیں برے لوگوں کی محفل نظر آئے، وہ ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جو برے ہوتے ہیں، وہ ایسے لوگوں سے اپنا آنا جانا رکھتے ہیں جن میں برائی غالب ہوتی ہے۔ وہ اگر کسی بندے پر نظر ڈالیں تو ان کی نگاہیں برائیاں ڈھونڈیں گی، ان کو بندے کی اچھائیاں نظر نہیں آتی، ان کو بندے کی برائیاں نظر آتی ہیں۔ اسی لیے وہ کہیں گے کہ آج تو کوئی بھی اچھا نہیں۔ نہ وہ علماء سے راضی ہوں گے، نہ وہ بزرگوں سے راضی ہوں گے، نہ وہ حکام سے راضی ہوتے ہیں، نہ وہ ماں باپ سے راضی ہوں گے۔ دنیا میں وہ کسی سے راضی نہیں ہوتے، بلکہ کئی تو ایسے منحوس ہوتے ہیں جو اپنے پروردگار پر بھی اعتراض کرتے پھرتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں نہیں سنی اور ہماری دعائیں قبول نہیں کی۔ ایسا بندہ گندی مکھی کی مانند ہوتا ہے، یہ جہاں بیٹھے گا بری باتیں کرے گا، جب بھی سنے گا بری باتیں سنے گا، جہاں اس کی نگاہ پڑے گی یہ برائی کی طرف توجہ کرے گا، لہذا اس کے دماغ میں ہر وقت برائی پھیلی رہے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں شہد کی مکھی کی مانند اچھا انسان بنا دے تاکہ ہم اچھائی کی تلاش میں رہیں۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے مختلف قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ ان میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں۔ کچھ لوگ اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں اور کچھ کم ظرف ہوتے ہیں۔ کم ظرف سے کبھی دوستی نہیں کرنی چاہیے کہ اس کی مثال کوئلے کی مانند ہوتی ہے۔ کوئلہ اگر ٹھنڈا ہو تو ہاتھوں کو کالا کرتا ہے اور اگر گرم ہو تو ہاتھوں کو جلا دیتا ہے۔ نہ ٹھنڈا اچھا نہ گرم اچھا۔ اسی طرح کمینے آدمی کی دوستی بھی بری اور کمینے آدمی کی دشمنی بھی بری۔ ایسے انسان سے ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھے لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے، اچھے لوگوں سے تعلقات رکھنے چاہیے۔ اگر معاشرے میں رہنا ہو تو انسان دوسروں کا ادب اور احترام بھی سیکھے، انسان دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات بنا کر رکھے۔ دیکھیے، دیوار کا ہر پتھر اپنی قیمت رکھتا ہے، خواہ وہ کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو۔ اسی طرح گھر کا ہر فرد اپنی ایک حیثیت اور قیمت رکھتا ہے، وہ چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ تو ہمیں دوسروں کی بھی قدر کرنی چاہیے اور ان کی قدر و قیمت کا احساس رکھنا چاہیے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ میاں بیوی زندگی گزار رہے ہیں تو بیوی اپنے خامد سے بیزار نظر آئے گی، کہے گی میں نے تیرے گھر میں آ کے دیکھا ہی کیا ہے، میں تو ڈولی میں آئی تھی اور کٹوے کے ذریعے تیرے گھر سے قبرستان چلی جاؤں گا، اور تیرے گھر میں رہتے ہوئے مجھے مصیبتیں ہی دیکھنی تھی، مجھے تم نے دیا ہی کیا ہے؟ اگر کچھ کرتے بھی ہو تو اپنے بچوں کے لیے کرتے ہو، میرے لیے کیا کرتے ہو؟ اب یہ بیچاری ہر وقت اپنے شوہر سے شکوہ کرتی رہے گی اور اسے اس خامد میں کوئی اچھائی نظر نہیں آئے گی۔ کسی دن اس کو خبر مل جائے کہ ایکسیڈنٹ میں شوہر کا انتقال ہو گیا، اب وہی بیٹھی رو رہی ہوگی۔ دوسری عورتیں روئیں گی چند مہینوں کے لیے
اور یہ روئے گی کئی سال کے لیے. 5 سال گزرنے کے بعد بھی یاد کر کے بیٹھی ہوگی کہ میرا شوہر تو بڑا اچھا تھا. اللہ کی بندی، اپنے شوہر کو جیتے جاگتے زندگی میں کیوں نہیں بتایا کہ تم اچھے آدمی ہو؟ آج مرنے کے 5 سال کے بعد کیوں رو رہی؟ کاش اس کی قدر و قیمت کا احساس تمہیں اس کی زندگی میں ہو جاتا. تیری اپنی زندگی بھی جنت بنتی اور تیرے خامد کی زندگی بھی جنت بنتی. لیکن لوگ جیتے بندے کی قدر نہیں کرتے، مرنے کے بعد قدر آتی. ہمیں چاہیے کہ ہم جیتے جاگتے بندوں کی قدر کرنا سیکھیں. اپنے ارد گرد گھر میں زندہ لوگ ہیں، ان میں خیر ہے، ان میں نیکی ہے. ہم ان کی قدر اپنے دل میں پیدا کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم ناقدری کرنے والے بن جائیں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک عطار نے ایک طوطی پالی ہوئی تھی. اس کی دکان پر جب گاہک آتے تو اس کی طوطی سلام کرتی اور آنے والے سے پوچھتی کہ تیرا کیا حال ہے. چنانچہ لوگ دور دور سے آتے کہ ہم نے تو کام کروانا ہی ہے، چلو کسی اور سے کروانے کی بجائے فلاں دکان پر چلتے ہیں، تھوڑی دیر طوطی سے بھی باتیں کریں گے، لطف اندوز بھی ہوں گے اور خوشبو بھی خرید لائیں گے. چنانچہ اس عطار کی دکان پر گاہکوں کا رش زیادہ لگ گیا. لوگ اس کے پاس دور دور سے آتے. کئی دفعہ بچے ماں باپ سے ضد کر کے کہتے کہ وہاں چلو. چنانچہ وہ بچوں کو لے کر وہاں آتے اور یوں عطار کا کام خوب چل رہا تھا. ایک دن اس عطار نے اپنی دکان تو بند کر دی مگر اس طوطی کو پنجرے میں بند کرنا بھول گیا. رات کو طوطی بیٹھی ہوئی تھی. کہیں سے بلی کی آواز سنی تو اس پر خوف طاری ہو گیا. وہ پنجرے سے باہر نکل آئی اور پھڑپڑاتی ہوئی کبھی ادھر اور کبھی ادھر گری. ہر طرف شیشے کی چیزیں اور شیشے کا سامان رکھا ہوا تھا. شیشیاں ایک دوسرے پر گری تو ٹوٹ گئیں. شور پیدا ہونے سے طوطی اور گھبرائی، اڑی تو ادھر ادھر ٹکرائی جس سے مزید شیشیاں گری. چنانچہ کافی زیادہ نقصان ہوا. صبح کے وقت جب عطار نے آ کر دیکھا کہ اس کی دکان کا بہت سا سامان ضائع ہو گیا ہے تو اس کو بڑا افسوس ہوا. اس نے طوطی کو پکڑ کر اس کے سر پر اتنے جوتے مارے کہ اس کے سر کے کچھ بال اتر کر نیچے گر گئے اور وہ گنجی ہو گئی. اب جب طوطی کو محسوس ہوا کہ اس نے تو مجھے بہت مارا ہے تو طوطی چپ ہو گئی. عطار نے حسب معمول اپنا کام شروع کر دیا. لیکن اب ایک فرق تھا کہ جب کوئی گاہک آتا تو عطار چاہتا کہ یہ طوطی گفتگو کرے مگر طوطی بولتی نہ تھی. بڑا زور لگایا اور بڑی کوشش کی کہ کسی طرح یہ طوطی باتیں کرنے لگے تاکہ لوگ آئیں اور یہ ان کا دل لبھائے، مگر طوطی کلام نہیں کرتی تھی. جب کلام ہی نہ کیا تو کچھ مہینوں بعد لوگوں نے آنا چھوڑ دیا. آہستہ آہستہ گاہک کم ہو گئے، حتیٰ کہ کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا. اس کو احساس ہوا کہ مجھے تو اس کی قدر نہ تھی. میں نے تو ذرا سی بات پر اس کو مارا، حتیٰ کہ اس کے سر کے بال بھی اکھڑ گئے، یہ گنجی ہو گئی، اس نے بولنا چھوڑ دیا، میرا تو کاروبار ٹھپ ہو گیا. اب عطار نفل پڑھتا اور دعائیں مانگتا کہ اے اللہ طوطی کو بلوا دے، مگر طوطی تو بولتی نہیں تھی. سامعین، اس مثال کو اپنی زندگی میں دیکھیے. کئی خاوند اپنی بیوی کو تنگ کرتے پھرتے ہیں. جب وہ ذرا ناراض ہوتی ہیں تو دل کو کچھ ہوتا ہے، اللہ کرے کہ بول پڑے. کئی عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کو ناراض کرتی ہیں. جب وہ بولنا بند کر دیتے ہیں تو پھر روتی پھرتی ہیں، تعویذ لیتی پھرتی ہیں. حضرت تعویذ دے دیجئے، میرا خاوند میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. بھائی اس طوطی کی پہلے قدر کیوں نہیں کی؟ خیر یہ تو درمیان میں بات آ گئی. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی بڑی دعائیں مانگتا مگر طوطی بات ہی نہ کرتی. اسی طرح وقت گزرتا رہا، تاہم اس نے یہ سبق سیکھا کہ مجھے اس طوطی کی پہلے ہی قدر کرنی چاہیے تھی. میں نے اس کی ناقدری کی اور اس وجہ سے آج میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا. ایک دن ایک فقیر آیا جس کے سر پر وال نہیں تھے. طوطی نے اس فقیر کو دیکھا تو فوراً بول اٹھی، کہنے لگی کہ آپ نے بھی مالک کے شیشوں کو توڑا تھا. تو وہ طوطی اپنے ہی پر قیاس کرنے لگی کہ میں نے چونکہ اپنے مالک کے شیشوں کو توڑا تھا اور مجھے گنجا بنا دیا گیا، تو یہ جو سامنے گنجا فقیر ہے شاید اس نے بھی اپنے مالک کے شیشوں کو توڑا ہوگا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے ایک سبق ملا. ہر آدمی دوسرے کو اپنے پر قیاس کرتا ہے. جو اپنے دل میں بات ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید دوسرے کے دل میں بھی یہی بات ہے،
اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ یہی چیز جھگڑوں کا باعث بن جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان بات کچھ کر رہا ہوتا ہے اور دوسرے کے دماغ میں کچھ اور ہوتا ہے، لہذا وہ اس کا مفہوم کچھ اور سمجھ لیتا ہے، پھر غلط فہمی کی وجہ سے آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں حقوق العباد کے معاملے میں ہمیشہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کبھی بھی شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ انسان دوسرے کی ناقدری کر بیٹھے یا انسان غلط فہمی کی وجہ سے کسی کے حقوق کا خیال نہ رکھے۔ اگر ہم آج حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے تو کل قیامت کے روز ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ غریب کون ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، جس کے پاس مال نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، آپ ہی بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غریب وہ ہے جس نے دنیا میں نیکیاں تو بہت زیادہ کی ہوں گی، مگر کسی کو برا کہا، کسی کو ذلیل کہا، کسی کو کمینہ کہا، کسی کا حق پامال کیا، کسی کو مارا پیٹا۔ قیامت کے دن وہ ایسے حال میں کھڑا ہوگا کہ حق والے اس سے حق مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے حق کے بدلے اس کی نیکیاں دلواتے رہیں گے حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن حق لینے والے ابھی بھی کھڑے ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہمیں بھی حق دلوائیے۔ اللہ تعالیٰ ان حق والوں کے گناہوں کو لے کر اس بندے کے سر پر ڈالنا شروع کر دیں گے حتیٰ کہ گناہوں کا پہاڑ اس کے سر پر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غریب تو وہ ہے جس نے نیکیاں تو بہت کمائیں مگر حقوق العباد کا خیال نہ کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن نیکیاں دینی پڑ گئیں اور لوگوں کے گناہ اپنے سر پر لینے پڑ گئے۔ فرمایا حقیقت میں تو غریب یہ انسان ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کسی کو الٹی سیدھی بات کہہ دینا بڑا آسان ہے، مگر کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا مشکل کام ہے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے جلال میں ہوں گے کہ اللہ کے انبیاء بھی ڈرے ہوئے ہوں گے۔ اس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ تو ایسے وقت میں اگر ہم سے پوچھ لیا گیا تو بتاؤ کہ تم نے فلاں کو کمینہ کیوں کہا تھا، فلاں کو ذلیل کیوں کہا تھا، فلاں کو تم نے بے ایمان کیوں کہا تھا، تو سوچئے تو صحیح کہ اللہ رب العزت کی عدالت میں ہمیں ان باتوں کی صفائی دینی کتنی مشکل ہوگی۔ آج زبان سے یہ الفاظ نکالنے بہت آسان ہے، مگر کل ان کا جواب دینا بڑا مشکل کام ہے۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔